अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। संगोल नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक अमीर आदमी रहता था। ये गारो कबीले का सरदार था। अमीर आदमी की 4 लड़कियां थीं। इनमें से सबसे बड़ी लड़की का नाम संगोल था। इससे छोटी लड़की ओबल थी। ये दोनों बहुत खूबसूरत थीं। छोटी लड़कियां इतनी अच्छी न थीं। सरदार और उसकी बीवी अपनी लड़कियों से बहुत मोहब्बत करते थे। बड़ी बहनें छोटी बहनों का सब काम करती और उन्हें खिलाती रहती। एक दिन उनकी नानी उनके घर रहने के लिए आई। नानी बड़ी बदसूरत थी। उसे अपनी सूरत बुरी लगती थी, इसीलिए वो हर अच्छी चीज को देखकर जलने लगती थी। नानी ने जब संगोल को देखा तो वो उससे जलने लगी। उसे उसकी सूरत बुरी लगने लगी। वो हर वक्त उसे परेशान किया करती। संगोल जब खाना पकाती, चावल उबालती या दूध गर्म करती तो नानी उन चीज़ों में राख, मिट्टी या रेत डाल दिया करती। संगोल पर रोज़ाना माँ की डांट पड़ने लगी। वो बुढ़िया बड़ी चालाक थी। वो खुद कुछ ना कहती, लेकिन संगोल के खिलाफ अपनी बेटी को भड़काती रहती। एक दिन संगोल की माँ जब खेत पर जाने लगी तो संगोल को घर के तमाम काम बता गई। उसे चावल कूटने थे और उन्हें साफ करके उबालना था। उसका बाप दूसरे गांव गया हुआ था। संगोल और उसकी बहन ने चावल कूटे, उन्हें फटका, साफ किया और उबालने के लिए रख दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों बहनों ने छोटी बहनों को उठाया और उन्हें दरिया पर नहलाने ले गईं। नानी ने उनके जाते ही चावल छुपा दिए। जब वो घर को लौटी तो नानी ने कहा, अरे लड़कियों, कहाँ गई थी? तुम्हारे पीछे एक सूअर आया और उसने तुम्हारा सब चावल खा लिया। लड़कियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने चावल निकाल लिए और उसे साफ करने लगी। इतने में उनकी माँ आ गई। वो ये देखकर कि अभी कुछ काम नहीं हुआ, नाराज होने लगी। नानी फौरन बोली, अरे इन लड़कियों की मत पूछो, इनका जी काम में तो लगता ही नहीं। ये तो बस घूमने की हैं, हर वक्त बाहर घूमती रहती हैं। अब देख लो, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही आई हैं। तुम इन्हें कुछ कहती भी तो नहीं हो, बस इसीलिए इनके दिमाग खराब हो गए हैं। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने दोनों बड़ी बहनों को खूब मारा और कोठरी में बंद कर दिया। भूखी प्यासी दोनों रोती रहीं। शाम हो गई। उस कोठरी में एक खिड़की थी। दोनों उस खिड़की पर बैठकर बातें करने लगी। संगोल बोली, जब से हमारी नानी आई है, हमारी तो मुसीबत ही आ गई है। अब तो घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं तो अब घर से बाहर रहना चाहती हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं तो अब नानी के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। दोनों इसी तरह बातें करती रही। उधर उस खिड़की के पास कुछ लड़के खेल रहे थे। संगोल ने उनकी खुशामद की और कोठरी की कुंडी खुलवाई। दोनों जल्दी से निकलकर पहाड़ की तरफ चली गईं। वो पहाड़ी पर बैठकर कहने लगी, अगर हम फाख्ता होती तो कितना अच्छा होता। फिर ना तो माँ हमें पकड़ सकती, ना पीट सकती। अभी वो ये बातें कर ही रही थी, एक परी उधर से गुजरी। उसने इन खूबसूरत लड़कियों की ये बातें सुनी तो नीचे उतर आई। परी ने कहा, क्या तुम फाख्ता बनना चाहती हो? संगोल बोली, हाँ हाँ, माँ हमें मारती है। हम फाख्ता बन जाएंगे तो इस पूरी पहाड़ी पर घूमते फिरेंगे। जब चिड़ियाँ गाती हैं और पानी गिरता है तो हमें उनकी आवाज़ बहुत भली लगती है। परी दोनों बहनों की बातें सुनती रही और फिर उसने कहा, लो ये पर लो, इन्हें चिपका लो और ये पानी लो। इस पानी को अपने ऊपर छिड़क लेना, तुम फाख्ता बन जाओगी। और एक मंत्र याद कर लो। जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगी तो फिर अपनी असली शक्ल में आ जाओगी। दोनों बहनों ने वो पढ़ लगा लिए और जैसे ही पानी छिड़का वो दोनों बड़ी खूबसूरत शक्ल की फाख्ता बन गई। दोनों उड़ने लगी। उन्होंने अपने घर के ऊपर उड़ान की। उनकी माँ आंगन में काम कर रही थी। दोनों ने कू कू की आवाज़ लगाई। लकड़ी से माँ ने हमें पीटा। ऐ माँ, हमने कभी चावलों में रेत नहीं मिलाया, हमने दूध में गंदी चीज़ें नहीं डाली,
کو کو، ہمیں بغیر کسی بات کے سب نے مارا۔ ان کی ماں بڑی حیران ہو گئی، اس نے کبھی کسی چڑیا کو آدمی کی بولی بولتے نہیں سنا۔ وہ جلدی سے اس کوٹری کی طرف گئی جہاں اس نے دونوں لڑکیوں کو بند کیا تھا۔ لڑکیاں غائب تھیں۔ وہ بڑی سخت پریشان ہوئی۔ اگلے دن ان کا باپ دوسرے گاؤں سے واپس آ رہا تھا۔ وہ تھک کر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا۔ فاختہ اڑتے اڑتے اس پیڑ پر جا بیٹھی اور بولنے لگی، کو کو کو، بابا گھر سے گئے تھے، ماں نے ہمیں پیٹا، اس نے ہمیں کوٹری میں بند کر دیا، کو کو کو۔ سنگول کے باپ نے یہ آواز سنی تو وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ وہ گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لڑکیاں گھر سے غائب ہیں۔ وہ رونے لگا۔ اسی وقت دونوں فاختائیں گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی ماں نے فاختاؤں کو دیکھا تو گھر کے کپڑے اور زیور لائیں اور روتے ہوئے بولی، تم پھر گھر آ جاؤ، میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گی، میں تمہاری نانی کی کوئی بات نہیں مانوں گی، میں نے ان کے کہنے میں آ کر تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، اب آ جاؤ، میں تو تمہیں ہمیشہ آرام سے رکھوں گی۔ دونوں لڑکیوں نے جب یہ سنا، مگر انہیں فاختہ بن کر بہت لطف آ رہا تھا اور اب وہ واپس آنے کو تیار نہ تھی، وہ اڑ گئی۔ اڑتے اڑتے وہ دوسرے گاؤں کے کھیتوں میں پہنچ گئیں۔ ایک دن وہ ایک کھیت کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کھیت میں دو لڑکے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے فاختہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہے۔ ایسی خوبصورت فاختائیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دونوں بھائیوں نے ان فاختاؤں کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ شام کو جب دونوں فاختائیں اس کھیت پر آئیں تو اس جال میں پھنس گئیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک ایک فاختہ لے لی۔ ایک بھائی نے سنگول اور دوسرے بھائی نے سیول۔ بڑا بھائی رحم دل تھا، اس نے سنگول کو لے جا کر گھر میں چھوڑ دیا۔ دوسرا بھائی بہت غصے میں تھا، اس نے فاختہ پکڑ کر کھا لی۔ ان کے پاس ایک کتا تھا، وہ بھونکتا رہا مگر چھوٹے بھائی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اگلے دن جب دونوں بھائی کھیت پر گئے تو بڑا بھائی اپنی فاختہ کو کمرے میں چھوڑ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں گئے تو دیکھا چاول ابلے ہوئے رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ حیران تھے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ اب دونوں بھائی اس بات کا پتہ چلانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ بڑا بھائی جو فاختہ کو لایا تھا، اس نے طے کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا۔ اس نے صبح صبح گھر سے جانے کا بہانہ بنایا۔ دونوں بھائی کھیت کے لیے چلے، لیکن بڑا بھائی واپس آ کر چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ فاختہ کمرے سے نکلی، اس نے کو کو کر کے کچھ پڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فاختہ سے ایک خوبصورت لڑکی میں بدل گئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے پروں کو ایک جگہ رکھا اور کام کرنے لگی۔ بڑے بھائی نے ان پروں کو اٹھا کر چھپا دیا۔ جب وہ کام کر چکی تو پھر اپنے کمرے میں آ کر پروں کو تلاش کرنے لگی۔ اسی وقت بڑے بھائی نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے سنگول سے اس کی کہانی سنی اور اس سے شادی کر لی۔ بڑا بھائی جب گھر سے جاتا دونوں خوش خوش رہنے لگے۔ چھوٹے بھائی کو یہ بات بری لگی اور ایک دن اس نے بڑے بھائی کو مارنے کی ترکیب سوچی۔ اس نے دریا کے کنارے جا کر پانی کے اندر ایک گہرا گڑھا کھودا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی آسانی سے اس میں جا سکتا تھا۔ چھوٹا بھائی مچھلیاں پکڑنے کے بہانے سے بڑے بھائی کو دریا پر لے گیا اور اس نے اس گڑھے میں بڑے بھائی کو دھکا دے دیا۔ اس کے گرنے سے اس نے اس گڑھے کو بند کر دیا۔ اس کا کتا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا بھائی گھر آیا، وہ اکیلا تھا۔ سنگول نے پوچھا، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ وہ بڑا خراب تھا، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ کہہ گیا ہے کہ تم کسی دوسرے سے شادی کر لینا۔ سنگول رونے لگی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اسے تلاش کرے گی۔ وہ گھر سے نکلی تو اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ جب وہ دریا پر پہنچی تو کتا اس جگہ پہنچ کر چلانے لگا۔ سنگول کچھ کچھ سمجھ گئی۔ اس نے جلدی سے پانی میں اتر کر اس جگہ کو دیکھا اور پتھر ہٹانے لگی۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر اس جگہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے اسے نکالا اور پیڑ کے نیچے لٹا کر ہوا دینے لگی۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اس نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی۔ اے اللہ، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں تجھ سے اس کی زندگی مانگتی ہوں، اسے زندہ کر دے۔ وہ روتی جاتی اور اللہ سے دعا کرتی جاتی۔ اتفاق سے وہی پری جس نے اسے فاختہ بنایا تھا ادھر سے گزر رہی تھی۔ اس نے سنگول کو روتے دیکھا تو نیچے اتر آئی۔ اس نے ایک منتر پڑھا اور اس کا شوہر دوبارہ سے ہوش میں آ گیا۔ پری نے اسے ایک بال دیا۔
جب تیرا شوہر باہر جائے تو اس کی جیب میں رہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جب چھوٹے بھائی نے اسے دیکھا تو کہنے لگا، بھائی میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دونوں پھر ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر چھوٹے بھائی نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ جنگل میں لکڑیاں توڑنے گئے۔ انہوں نے وہاں تارکول نکالنا شروع کیا۔ جیسے ہی آگ تیز ہوئی، چھوٹے بھائی نے اسے آگ میں دھکا دے دیا۔ بڑا بھائی آگ میں گر پڑا، مگر سنگول کی وجہ سے وہ جل نہ سکا۔ اسے سخت غصہ آیا اور وہ آگ میں سے نکل کر چھوٹے بھائی کے پاس آیا۔ چھوٹے بھائی نے جب اسے آگ میں سے نکل کر زندہ آتے دیکھا تو وہ اسے بھوت سمجھنے لگا اور بھاگ گیا۔ اس نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ سنگول اور اس کا شوہر ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بہت سے بچے ہوئے۔ سنگول کے بیٹے بہت بہادر نکلے اور وہ سب سپاہی بنے۔ اس کے بیٹے گارو قبیلے کے مشہور لوگ تھے۔ اس پہاڑی کے پاس جو دریا بہتا تھا اسے سنگول کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ وہاں آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔